تھوڑی دیر بیٹھ جائے انشاءاللہ. آج تمہیدی بات ہے، قرآن مجید کے متعلق بات ہوگی. بہت ضروری ہے سننا، اور وقت انشاءاللہ زیادہ نہیں لیا جائے گا. مجھے بھی معلوم ہے، مجھے بھی تقاضے ہیں، آپ کو بھی تقاضے ہیں. یہ مجلس جو ہے وہ آج تک شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن اب شروع ہو رہی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الحوال مقتحم. یہ 40 حدیثوں کا درس ہے. کتنی ہو گئی ہے قاری صاحب؟ آج تک 9 ہو گئی ہے صبح کی نماز کے بعد. چونکہ رات کو وقت کم تھا تو میں نے شروع نہیں کیا. مجھے آپ سب کو ضروریات بھی ہے، لیکن اب تھوڑا سا ٹائم بڑھ گیا، اور انشاءاللہ اب بڑھتا جائے گا. کل سے قرآن مجید بھی جو ہے 1 پارہ ہو جائے گا، 100 پارے کی بجائے. کل سے ٹھیک ہے ہمارے ابراہیم رکھ رہا ہوں برابر. تو انشاءاللہ کل سے 1 پارہ ہو جائے گا. پھر 1 پارے سے 100 پارے پر نہیں جائے گا، پھر پونا ہو جائے گا. اور رات بھی ابھی جو ہے، میں نے کہا رات بڑی ہے، رات چھوٹی ہے، لیکن ایک بشارت ہے اس میں کہ روزانہ ٹائم بڑھتا جاتا ہے. تو یعنی زیادہ وقت مل رہا ہے. تو اب یہ صبح کی مجلس جو ہے عشاء کے بعد میں تبدیل ہو گئی، اور یوں صبح کی نماز بھی اب دیر سے ہوتی جا رہی ہے. تو اس میں آپ لوگوں کو سونے کا انتظام، پھر کام پر جانا ہوگا، آپ کی بھی ضروریات ہے. میں جانتا ہوں دوستو، اللہ جل شانہ قبول فرمائے. اس مختصر وقت میں تھوڑا تھوڑا ہم قرآن مجید کے متعلق جو بات عرض کرنی تھی، تو ذمہ داروں سے میرا مشورہ ہوا کہ کل عصر کی بات کریں گے. لیکن اب جو ہے اللہ جل شانہ نے ہی دل میں بات ڈال دی کہ کل عصر کی بجائے اسی وقت اس کو بیان کر دوں میں، تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو. ذمہ داروں سے تو یہ مشورہ ہوا تھا کہ کل عصر کے وقت کریں گے، لیکن اس کی بجائے ابھی ہی ہو جائے، سمجھے نا. تو اس سے پہلے جو ہے، اور اس وقت کی بات ذرا تھوڑی سمجھ میں بھی آتی ہے، کیونکہ نشہ نہیں ہوتا ہے نا، عصر میں تو نشہ ہوتا ہے نا. یہ ہے پھر عصر میں یہ کوئی انڈھیل کر بیٹھا ہے تو اس کو کہہ نہیں سکتے ہیں کہ آپ ادھر آ جاؤ. غلط بات ہے نا. تھکے ہوئے ہیں سب لوگ، میں بھی آپ بھی. اور عشاء کے بعد چونکہ وقت بھی ہے تھوڑا سا، تو وہی آج یہ حدیث پاک کی بجائے قرآن پاک کی کچھ بات عرض کرتا ہوں. حدیث پاک انشاءاللہ پھر جو 9 سے باقی ہے ابھی، انشاءاللہ 40 اللہ پوری کرائے گا. ہم دعویٰ تو نہیں کرتے ہیں، سمجھے نا. درمیان میں اگر موت آ گئی تو کوئی حرج نہیں، نیت کر لی ہے نا، ثواب مل جائے گا 40 کا. آپ کی میری گھبراتے تو نہیں ہے نا؟ گھبرائیں اپنے اصلی وطن جانا ہے، سمجھے نا. یہ اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، بس اللہ جل شانہ تعالیٰ. تو میں نے کہا وہ عصر کی بجائے، تاکہ پھر عصر کی بات جو ہے، میں نے سوچا کہ لوگوں کو قرآن پاک پڑھنے کی جلدی ہوتی ہے تو بیٹھتے ہیں یہ وہ، پھر قرآن پاک لے کر بیٹھ جاتے ہیں. میرے لیے اوپر بیٹھنا مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے میں نے کہا ابھی عرض کرتا ہوں. میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن حکیم جو ہے نا، ایک عظیم الشان اور بہت عجیب کتاب ہے. کسی امت کو یہ نسخہ نہیں ملا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یہ چیز ہم کو ملی، اور آپ نے کتنی تکلیف اٹھائی پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. احادیث میں آتا ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، یعنی صحیح کی کتابوں میں یہ بات تھی کہ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں یہ سفر میں ہے اور ایک دم وہی شروع ہو گئی. تو ہم خود دیکھ رہے ہیں وہاں اٹھنی کھڑی ہو گئی، اور اس کے پاؤں پھیل گئے ایسے وزن کی وجہ سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر سخت سردی کا زمانہ ہے، اور پسینہ داڑھی مبارک سے موتی کی طرح بہہ رہا ہے. اتنا. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میری ران پر تھی، اور وہی شروع ہوئی. تو مجھے اتنا وزن لگا کہ اب میں تو خلاص ہو گیا، اب یہ ٹوٹ جائے گی اب میری ران. تو لیکن بیٹھا رہا، ہٹ بھی نہیں سکتا، کچھ ہل بھی نہیں سکتا، جب تک وہی رہی. اللہ جل شانہ نے ہی میری مدد کی، اور پھر جب وہی بند ہوئی تب جا کر وہ وزن کم ہوا اور میں اٹھا. 24,000 مرتبہ کم و بیش حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طریقے سے واقعات پیش ہیں. کیسے آپ نے برداشت؟ بہت عظیم الشان کتاب ہے. اس قرآن پاک کے متعلق اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں قرآن پاک میں. تھوڑی سی بات سن لو پھر بند کر دو.
اور اسی قرآن پاک کی توفیل سے دعا بھی مانگ لیں. سورہ واقعات کے رکوع نمبر 3 میں 3 ہی رکوع ہے، تو آخری رکوع میں شامل انہ لقرآن کریم، یہ بہت ہی عزت والی کتاب ہے. کریم معنی کیا ہے؟ جیسے اللہ جل شانہ کی صفت ہے کریم، اور یہ اللہ جل شانہ ہی کی ذات سے نکلی ہوئی ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کلام اللہ کہتے ہیں نا، کلام اللہ، اللہ کا کلام اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے. یہ تو کاغذ پر ہمارے سامنے ہے. امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے جان دے دی پوری. جب اس کی بے ادبی کا موقع آیا اور آپ نے آواز اٹھائی تو آپ کے اوپر جو ہے ظلم کیا گیا. آپ نے کہا میں مرنا منظور ہے لیکن قرآن پاک کی بے ادبی نہیں ہونے دوں گا، میں اپنی زبان کھولوں گا. تو انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، محفوظ دفتر کے اندر ہے. اور آگے ارشاد فرمایا 30 نمبر کی آیت میں لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پکڑ نہیں سکتے ہیں مگر پاک لوگ. جیسا آپ کو معلوم ہے بغیر وضو کے قرآن پاک کو پکڑنا حرام ہے، بغیر وضو کے. غسل تو ضروری ہے ہی ہے، جب وضو کے بغیر پکڑنا حرام ہے تو بغیر غسل سے تو بدل اولا پکڑنا حرام ہو جائے گا. لا یمسہ، اور فرمایا تم جانتے ہو یہ تمہارے سامنے کاغذ کے اوپر ہے، پریس میں چھپا ہوا ہے، لیکن تم اس کاغذ اور پریس کو نہیں دیکھنا. تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ پاک کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا ہے. اور دوسری جگہ پر ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک، روح الامین سے مراد جبریل السلام ہے کہ فرشتہ آپ کے قلب پر لے کر آیا ہے. اس کی بڑی تاریخ ہے اور اس کے بہت عجائبات ہیں. طلبہ پڑھنے والے، احادیث پڑھنے والے بہت اس کے متعلق کچھ سنتے ہیں. جب قرآن حکیم کی آیتوں کے متعلق بیان آتا ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. صحابہ کرام ہی لیتے یوں ایسا کرتے تھے اور ایسا کرتے تھے اور ایسا کرتے تھے، اور بعض جو ہے یوں چومتے تھے. حکیم احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک بعض لوگ بہت چومتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہی تو چومنے کی چیز ہے، جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے ہیں. کہا کہ یہ جو ہے یہ صحابہ کرام کا سیوا ہے. جب قرآن پاک کو لیتے، ایک صحابی سب تو نہیں لیکن ایک صحابی کے متعلق آیا ہے، وہ جب بھی قرآن پاک تلاوت کرتے تھے تو کھولتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے، اور کئی مرتبہ وہ بولتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، میرے رب کا کلام، میرے رب کا کلام میرے پاس آیا. پھر ان کو ہوش آتا، پھر جا کر وہ تلاوت کرتے تھے. اسی لیے قرآن پاک کے پڑھتے وقت جہنم جنت کا بیان آیا، آنکھ میں سے آنسو نکل آئے، بڑی قبولیت کی نشانی ہے. آدمی چاہے کم پڑھے لیکن بہت ہی ادب کے ساتھ، اس کا ادب ہے نا، ایک ہاتھ میں قرآن شریف ایسا لٹکا کر لے کر نہیں چلنا چاہیے. بعض لوگوں کو یوں دکھا ہے، سمجھے نا یہ. اور بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ بیچارے انجان پنے میں یہ لیفٹ سائڈ سے قرآن پاک پکڑا ہے اور رائٹ سائڈ سے کوئی اور چیز پکڑی، اس ہاتھ سے. ایک ہاتھ سے پکڑے تو ادب کے ساتھ، 2 ہاتھ سے اٹھائے، اور اگر ایک ہاتھ سے اٹھائے تو رائٹ ہاتھ سے، اور پھر اس کو ادب کے ساتھ اس طریقے سے پڑھے. جس نے قرآن پاک کی عزت کر لی اس کا کام بن گیا. جس نے قرآن پاک، میں نے ایک بوڑھے کی جنازے کی نماز پڑھائی، بہت سالوں کی بات ہے، سن لو، یہ سب آنکھوں کی دیکھی ہوئی بات ہے. تو بیچارہ کچھ نہیں جانتا تھا، وہ علی بے کچھ نہیں جانتا تھا. جب اس ملک میں افریقہ کی بات ہے، میں افریقہ کے ملک میں پہنچا، 7 سال رہا میں سینٹرل افریقہ میں، 7 سال مسلسل. تو پھر میں نے اس کے متعلق ان کو احساس دلایا، قرآن پاک نہیں جانتے تھے. اس ملک میں کوئی ایک حافظ قرآن بھی نہیں ملتا تھا اپنی قوم میں. الحمدللہ پھر وہاں حافظ قرآن بھی ہوئے، اس میں یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں ابھی نظر پڑی، یہ ہے مولانا محبوب صاحب، اللہ جل شانہ ان کی نیکیوں میں خوب ترقی عطا فرمائے. یہ ملائی میں میرے پاس حافظ ہوئے پورا اول سے لے کر آخر تک. یہ اللہ جل شانہ ان کے حفظ میں، ان کے اولاد میں، اولاد کے اولادوں میں خوب برکت عطا فرمائے، ہے نا. یہ دعا کرتا ہوں اپنے شاگردوں کے لیے، جتنے بھی ہو گئے ہیں ان سب کے لیے خصوصی شروع سے، ہے نا. یہاں کئی ہیں ایسے جو اب بڑے علماء کرام میں شمار ہوتے ہیں. تو وہ بوڑھا جب سنا کہ وہ قرآن پاک کی اتنی عظمت کسی نے بتائی نہیں، مجھے تو کچھ آتا نہیں ہے، تو پھر اس نے کہا کہ مجھے پڑھنا ہے. تو ایک استاد کو میں نے بلایا وہاں جو مدرسہ پڑھاتے تھے. میں نے کہا ان کی بیچاری کی خواہش ہے آپ ان کو سکھاؤ الف بے سے. تو بیچارہ وہ سیکھنا شروع کیا. تو وہ قاعدہ
آتا ہے اس کا عربی کا، اس زمانے میں پہلا اور دوسرا قاعدہ. تو پہلا قاعدہ اس نے ختم کیا بوڑھے آدمی نے، پھر اس نے دوسرا شروع کیا آہستہ آہستہ، پھر جو ہے وہ بھی پورا کیا، اور اب وہ قرآن پاک کو پڑھنے لگا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ایک دن میں وہاں مسجد کے یار میں ہی میرا مکان تھا رہنے کا، اپنے بچوں کے ساتھ وہیں رہتا تھا. تو کوئی صبح کا وقت ہوگا، اشراق یا اشراق کے بعد کا، جس وقت لوگ کوئی مسجد میں آتے نہیں ہیں، تو میں مسجد کے جماعت خانے میں چلا گیا. تو اس کو دیکھا میں نے پیچھے سے، تو محراب کے سامنے قبلے کی طرح منہ کر کے کھڑا ہوا ہے، اور کہ یا اللہ یہ تیری کتاب، یا اللہ میں نے پڑھی نہیں، یا اللہ میں نے سنا ان سے کہ یا اللہ میں نے کوشش کی ہے، میں پڑھتا ہوں یا اللہ. تو اور اتنا رو رہا تھا. اس کے بعد پھر دیکھا کہ چند ہی دنوں کے اندر اس کا انتقال ہو گیا. چہرے پر بڑی نورانیت تھی. ان کی اولاد آئی جنازے کی، ہاں میں ضرور پڑھاؤں گا، ان کی نماز میں ہی پڑھاؤں گا. میں نے ہی جنازے کی نماز ان کی پڑھائی. تو میرے بھائیو یہ بہت عجیب چیز ہے قرآن مجید. ایسی چیز کہیں نہیں ملے گی. یہ تو ہم نے تو ایسا ہے کہ ہے تو لے لیا، اٹھا لیا، پڑھ لیا. نہیں ایسا نہیں. بہت ہی ادب کے ساتھ، اگر آپ بہت ادب کے ساتھ 10 آیتیں پڑھو گے جنت کی مستحق ہو جاؤ گے. میں آپ کو سچ کہتا ہوں. اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ ادب کے ساتھ پڑھو گے، 10 آیتیں پڑھو گے جنت کی مستحق ہو جائیں گے. لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے اس کا ادب بہت ضروری ہے. یہاں ایک مسئلہ پیش آیا جو شاید لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتا ہے کہ بھائی عام طور سے لوگ قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں مسجد کے اندر. بہت اچھی بات ہے، پہلے سے بھی کہہ رہا ہوں پڑھنا چاہیے. قرآن پاک کی جتنی تلاوت ہو اتنی اچھی بات ہے، وہ خصوصاً رمضان مبارک میں. لیکن ذہن میں ایک مسئلہ یہ آیا کہ یہ بات بیچارے مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں بیچارے، وہ بھی اپنے طور سے بیچارے مجبور ہوتے ہیں. بیماری بھی تو عذر ہے نا بھائی، سمجھے نا، بیماری عذر ہے. تو اب اس میں ایسا ہے کہ کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، کوئی بہت دور پڑتا ہے تو فقہا نے کہا ہے کچھ گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن پھر میں ایسا معلوم ہوا، ایسا دیکھا گیا، نظر میں آیا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہیں دوسرا قرآن شریف لے کر ان کے سامنے جا کر بیٹھ گیا. اب ان کو کہہ نہیں سکتے کہ تو اٹھ جا، کیونکہ اٹھ جا کہنے کا موقع نہیں ہے. روزدار آدمی ہے، مسجد میں آیا ہے، اور میرا تو دل ایسا بن گیا ہے کہ یا اللہ اب جتنی باقی زندگی ہے میری ذات سے کسی کو ناحق تکلیف نہ پہنچے، جتنے ایام بھی باقی ہے نا یہ. اور یا اللہ ایسی بات مت کر کہ مجھے کسی کے پاس معافی مانگنا نہ پڑے. ہاں کوئی مجھ سے معافی مانگے، کوئی کسی نے زیادتی کر لی ہو تو یہ مجھ سے خوش ہوتی فوراً معاف کر دیتا ہوں. لیکن میرے کو ایسا موقع مطلب کہ مجھے کیا بھائی سوری باپ، سمجھے. بہت ہی اس سے میرا دل کانپتا ہے، کیونکہ پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے. آدمی اچھا خاصا چلتا اٹھتا بیٹھتا گر گیا، ختم ہو جاتا. اور اس میں کوئی معمر بڑے عمر کی والے ہی کی بات نہیں ہے، جوان ہو، بوڑھا ہو، بوڑھی ہو، جوان لڑکی ہو، لڑکا ہو، آپ دیکھتے ہیں دھڑا دھڑ مرتے. ایک زندگی اور ہزاروں اس کے اسباب، کار ٹکرائی، موت ہو گئی. ایک ساتھ 4-5 آدمی چلے گئے، آپ نے دیکھا کہ نہیں. تو اس لیے میرے عزیز دوست جو کیری فری ہو کر رہو. تو میرے اس میں آیا کہ بھائی یہ تو قرآن پاک کی بیعت بھی ہو رہی ہے، اور پھر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں تو جو ہے نہ کہنا یہ بھی گناہ ہے. یہ اگر ایک اندھا آ رہا ہے سامنے سے اور سامنے کنواں ہے اور وہ دیکھ نہیں سکتا ہے، اور ایک دوسرا دیکھنے والا سامنے ہے، اس کو کہ اگر آئے گا تو گر جائے گا، تو اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے نماز ہو تو نماز کو بھی توڑ کر چلا جائے اور اس کو پکڑ لے گا آگے سے کہ آگے کنواں ہے. جی ہاں. اگر بینم کے نابینا ہو چاست، اگر میں دیکھوں کہ نابینا ہے اور کنواں ہے، چاہ مانے کنواں ہے، اگر میں اس کو نہ بدلاؤں تو بہت بڑا گنہگار ہو جاؤں گا. تو میرے بھی ذہن میں آیا کہ بھائی اس کی کوئی ترتیب ہونی چاہیے. تو اب ایک ترتیب میں تو یہ کیا تھا، یہاں کے ادھر ذمہ داروں نے مشورے کے ساتھ ادھر باندھ دیا. تو اس میں بہت سے لوگوں کو تکلیف اور شکایات، آج بھی کئی ٹیلی فون بھی آئے ذمہ داروں کے اوپر، اور ویسے میرے سامنے بھی آئے کہ بھئی یہ جو ہے چھوٹے سے کمرہ جیسا بنا دیا، ہم لوگ پڑھنے میں تکلیف ہے، قرآن سے ادھر لینے جانا ہے، اور کہا کہ اتنے زیادہ لوگ پڑھنے والے ہیں. تو بھائی یہ سب چیزوں کے اندر یہ طے کر لیا کہ جو حضرات بیمار ہیں ان کی بھی رعایت کرنی چاہیے. بیماروں پر رحم نہ کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے، سمجھے نا.
اور تلاوت کرنے والوں کا بھی اس کا یہ خیال رکھنا ہے قرآن پاک یہ بھی ضروری ہے. تو دونوں چیزوں کے لیے اور شریعت کوئی مشکل نہیں ہے, دونوں چیزوں کے اندر کوئی تطبیق ہو جانی چاہیے. تو ایسا ہے کہ ان کے لیے چھوٹی جگہ ہو تو ذمہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر یہ مشورہ ہوا کہ بھائی یہ پوری مسجد چھوڑ دی جائے تلاوت کے لیے, آپ بیٹھے جہاں چاہے بیٹھے, کوئی حرج نہیں, جیسے پہلے بیٹھے تھے. اور ایک طرف کو ماشاءاللہ آر لگا لی جائے گی, کس چیز کی, وہ پارٹیشن بیمار رکھتے تھے اس طرف رکھ دیں گے کہ وہاں ہمارے بیمار حضرات جو ہے جہاں بھی رکھیں گے وہ بیمار حضرات جو ہے وہاں بیٹھ کر, اور اس میں کوئی باہر سے آواز تو بند ہوتی نہیں ہے, وہ تو تھوڑا سا سر جتنا اونچا ہوتا ہے جیسے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں, آواز تو برابر آ رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اندر بیٹھ کر تسبیح وغیرہ ہی پڑھ سکتے ہیں, اور کسی کو اٹھانے کا نہیں ہوگا. ہاں میں تو اگر کسی کو اٹھاؤں تو مجھے رات بھر نیند نہ آئے, کیونکہ اس اللہ کے ڈر سے کہ یا اللہ اگر تو مجھے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا. اس لیے بہت ہی یہ کچھ بات جو کہتا ہوں بہت پھونک مار مار کر کہتا ہوں. پھونک مارنے کا کیوں؟ اس لیے کہ خداوند قدوس کی عظمت سامنے ہے. دو چیزوں سے ڈر لگتا ہے, نفس کی مذرت اور خدا کی عظمت. اللہ جل شان کے سامنے ہے. اس لیے میرے بھائیو یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے. انشاءاللہ آپ اس میں مانیں گے, اور ادب کے ساتھ تلاوت کرنے والے بھی ادب کے ساتھ کریں. بہت زور سے آواز نہ نکالے, اتنا نکالے کہ آپ نے کان سے جائے. یہ بتا دیتا ہوں, پھر آپ کی مرضی جو کرنا ہو, تاکہ آپ کے پاس جو پڑھنے والا ہو اس کو خلل پیدا نہ ہو. آپ یہاں پڑھ رہے ہیں, وہ وہاں پڑھ رہے ہیں, اب وہ بھی زور سے پڑھ رہا ہے, وہ بھی, اس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ کو اس سے. تو بہتر یہ ہے کہ ذرا تھوڑا کیا آہستہ آواز نکالے تاکہ وہ بھی پڑھ سکے, آپ بھی پڑھ سکے, دونوں پڑھ سکے. یہ شیخ الاسلام مولانا زکریا اللہ برکتہ ان کے خلفاء میں سے ایک بڑے بزرگ, یہ آج سے تقریباً نہیں تب بھی اندازاً 20, 22, 25 سال کا عرصہ ہوا ہوگا, میں ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. 25, 30 سال مجھے یاد نہیں, لیکن بہت لمبی مدت. حضرت شیخ الاسلام زکریا اللہ برکتہ تو واقعہ انہوں نے بیان کیا. کتاب میں نے نہیں لکھا, لیکن شیخ کے خلیفہ کی میں آپ کو رمضان مبارک میں ان کا حوالہ دیتا ہوں. 20-25 سال کی بات, اور میرے ذہن میں وہ بہت مرتبہ گھومتا رہتا ہے, تو بہت فکر ہوتی ہے. قرآن پاک کی بے ادبی سے خاتمہ بسو ہونے کا ڈر ہے. اللہ حفاظت. سنا لے کر بیٹھا ہوں آپ لوگوں کو, مجھے بھی تو کام ہے بھائی, اگلی بات میں بھی جانے والا ہوں گھر, جیسے آپ کے تقاضے ہیں میرے بھی تقاضے ہیں. لیکن دل میں یہ آتا ہے, اسی لیے کل عصر کے وقت موقوف رکھا, میں نے کہا ابھی ہی کر دوں. تو اس شیخ نے فرمایا, ایک مسجد کے اندر ایک مؤذن تھے جو اذان دے رہے تھے بہت مدت سے, جیسے ہندوستان, پاکستان اور دنیا کے ملکوں میں ہوتا ہے, اذان دیتے ہیں یہ. اور الحمدللہ ہمارے یہاں تو اچھا ہے کہ فی سبیل اللہ اذان دیتے ہیں, پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں. لیکن ہندوستان میں جاؤ, پاکستان کا مجھے حال معلوم نہیں ہے, لیکن ہندوستان میں میری زندگی کا ایک زمانہ گزرا ہے. بیچارے مؤذن ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دین کا کچھ خیال ہوتا نہیں ہے, کچھ نہیں, بس وہ اذان دیتے ہیں, اور کسی کے یہاں مرغی کاٹنے کی ہو تو ان کو بلاتے ہیں, دونوں کام کرنے کا ہوتا ہے. تو ایک مسجد کے اندر ایک مؤذن اذان دے رہا تھا, تو اس بیمار ہو گیا اور سکرات کا وقت آ گیا, بستر پر پڑا ہے. اب لوگ آئے سکرات کے وقت, اب وہ سکرات کے وقت یہ بزرگ سے سنا ہے شیخ صاحب اور ذکر, اس نے قرآن پاک مانگا کہ قرآن پاک لاؤ, تو لوگ جلدی سے لے آئے قرآن پاک, کیونکہ مرتے وقت جو آدمی قرآن پاک مانگتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کو چومنا ہوگا, چاٹنا ہوگا. جیسے نہیں وہ پہلے بزرگ کا میں نے افریقہ کا, وہ بھی بہت چومتے چاٹتے تھے, ابھی تو قرآن شریف شروع کیا تھا. جب ان کے سامنے قرآن شریف آیا تو قرآن شریف کھولا اور اس پہ تھوکا اور زور سے مارا, اور اس کی آنکھ بند ہو گئی. اللہم احفظنا, یہ اللہ ہماری حفاظت فرما, یہ خدا ہماری حفاظت فرما, یہ خدا ہماری حفاظت فرما, یا اللہ ہماری حفاظت فرما. پتہ نہیں وہ زندگی کے اندر کیا بے ادبی کرتا تھا, کسی کو پتہ نہیں چلا کیا بے ادبی کرتا. قرآن پھینک دیا, لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. بہرحال مسلمان کے گھر میں تھا, دفنا دیا. لکھا آپ نے, حکیم نے مجھ سے پوچھا کہ اسی مجلس کے اندر کہ حضرت یہ مرتے وقت تو انسان کا ہوش باقی نہیں لیتا ہے, پھر اس وقت کا خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالسوء کا کیوں اعتبار کیا جاتا ہے؟ تو فرمایا وہ زندگی میں ہو جاتا ہے, اس کا اظہار ہوا اس وقت کا نہیں, لیکن وہ کیا ہوا زندگی میں. وہ کیا کرتا تھا قرآن شریف کے ساتھ, کیا ہوا تھا کیا نہیں, اللہ ہی جانتا ہے. دیکھو خاتمہ بالسوء ہے نا, ہو گئی بات.
پھر وہ بزرگ فرمانے لگے، ان کی جگہ پر دوسرا مؤذن آیا، اذان دینے لگے۔ عبرت بیچارے کو آئی ہوگی، خوب متقی پرہیزگار، اس کا بھی وقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے دکھا رہے ہیں۔ آ گیا وہی بھی سکرات میں، جب سکرات میں آئے تو اللہ اللہ کرنے لگا، اور اس نے قرآن پاک مانگا تو لوگوں نے دینے سے ڈرے کہ یہ تو وہی پہلے جیسا موقع آ گیا، قرآن پاک نہیں دینا چاہیے، ڈرے لوگ کانپنے لگے۔ اس نے کہا لاؤ، کوئی ہمت نہیں کرتا ہے، انہوں نے کہا تم نہیں لاؤ گے، تم ڈرتے کیوں؟ تم نہیں لاؤ گے تب تک میری جان نہیں نکلے گی، قرآن شریف نہیں لاؤ گے تو قرآن شریف۔ تو پھر کوئی مضبوط دل والے تھے، انہوں نے بہت ہی یعنی ادب کے ساتھ ایسا کہتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ایسا دیا۔ اس نے کہا رکھو کچھ نہیں، اس نے اس قرآن پاک کو کھولا، اور کھولنے کے بعد پھر جو ہے چوما چاٹا یا ایسا 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 کیا، یا اللہ تو گواہ ہے کہ تیری کتاب کی میں نے زندگی بھر عزت کی ہے، یا اللہ مجھے کچھ زیادہ علم نہیں ہے، لیکن میں نے جب پکڑا تھا تب اسی طریقے سے پکڑا تھا، مسجد میں جب میں جاتا تھا تو میں نے اسی طریقے سے پکڑا تھا، یا اللہ اور یہ لوگوں تم سب گواہ رہنا، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان۔ کیسا خاتمہ بخیر دیکھا آپ نے، کیا ہوا خاتمہ؟ حضرت صاحب مولانا زکریا نور اللہ مرکزو کے ایک بڑے خلیفے نے ایک مجلس میں بیان کیا، میں نے ان کانوں سے سنا، اس لیے کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا ہوں، کسی کتاب میں پڑھا ان کانوں سے۔ اس لیے بھائیو ایسی بات جب میرے ذہن میں آ جاتی ہے تو پھر میں جو ہے ابھی رمضان مبارک کا مہینہ نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کو کچھ زیادہ کہوں، کوئی بات کروں، کوئی جھگڑا ہو، کسی سے زیادہ بولوں، بلکہ میں تو پہلے سے ہی 2 مہینے پہلے تم کو بھی کہا تھا اور میں بھی کرتا ہوں، اللہم بارکنا فی رجب شعبان وبلغنا الی رمضان۔ رمضان میں چپ چاپ بھائی چلے جاؤ، چپ چاپ چلے جاؤ، چپ چاپ لکھ لو۔ اسی لیے تو بعض اوقات جب شروع سے بہت لوگ ہوتے ہیں تو ساتھیوں سے کہتا ہوں بھائی پیٹرول کا خرچہ تو 50 پیسے کا ہو جائے گا، لیکن تم ایسا کرو مجھے درمیان میں سے مت لے جاؤ، کسی کو تکلیف ہو جائے گی، اس راستے سے آ جاؤ میرے دروازے سے پیچھے سے، 50 پیسے کا پیٹرول جائے گا اور کیا ہوگا، لیکن 50 پیسے جائے، پون جائے، 2 پون جائے، اس کا کوئی حرج نہیں، تم لے لو، لیکن کسی میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو کہ میں جاؤں اور کسی کو یوں ہٹاؤں اور یوں ہٹاؤں یوں ہٹاؤں۔ اور چونکہ اس وقت آپ کو معلوم ہے پاؤں کے درد سے تھوڑا مجبور بھی ہوں، تو مجھے ایک مخصوص جگہ پر ہی نماز پڑھنا پڑتا ہے جہاں مصلی بچھایا ہوا ہوتا ہے، ادھر ادھر پڑھنے میں بہت ہی کافی سیدھے وغیرہ کے اندر یہاں لگتا ہے گھٹنوں میں تو تکلیف ہوتی ہے۔ ویسے اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ حق تعالیٰ جل شانہ کی دین ہے۔ جو چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ کو کیا آئے گی کہ جب میں 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں عشاء کی نماز کے بعد، 3 پڑھنا ہوں، 2 رکعت اگر تہجد کی نیت سے پڑھنا چاہتا ہوں تو میں بڑی مشکل سے پڑھتا ہوں، میں نے ساتھیوں سے خود کہا، لیکن 20 رکعت پڑھتا ہوں مجھے کچھ بھی نہیں پڑا کھڑے ہو کر۔ ابھی رمضان شروع ہونے سے پہلے میں نے شاید اپنے ساتھیوں کو کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ بھائی میں نے کہا یہ وتر کے بعد کچھ رکعت پڑھنا، ابھی رمضان میں 20 رکعت پڑھنا ہے، لیکن جب آ گئے اور کھڑے ہو گئے یا اللہ، اور ابھی 2 رکعت پڑھنا ہو 20 تو ابھی اللہ کے فضل و کرم سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی اتنی ہمت۔ تو یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تمہاری سمجھ میں کیسے آئے گا؟ حق تعالیٰ جل شان ہو جاتے ہیں۔ یہ VX53YP کے گاڑی جلدی سے ہٹا لے، کسی کی گاڑی کو وہ بلاک کر رہی ہے۔ تو بھائی سمجھ میں آیا قرآن پاک کی عزت میں یہ واقعہ حضرت شیخ مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ کے بہت بڑے خلیفے نے بیان کیا۔ قرآن پاک اب آپ لوگ اصل کے بات پڑھو، بہت اعزاز کے ساتھ احترام کے ساتھ پڑھو، جو حضرات بیمار ہیں ان کے لیے وہاں پردہ کر دیا جائے گا، یعنی وہ پارٹیشن ہے وہ رکھ دیں گے، وہ وہاں بیٹھیں گے۔ اب آپ لوگ ایسا نہیں کرنا کہ ان لوگوں کا جو پارٹیشن ہے وہاں ان کے سامنے جا کر بیٹھ جاؤ، وہ نہیں گنہگار ہوں گے، وہ کہاں جائیں گے؟ بیمار آدمی ہے نا، یہاں سے اٹھ کر وہاں تھوڑے جائے گی۔ اب ہمارا ذمہ ہوگا، کیا ہوگا کہ ہم ان کے پاس مثلا ایسا پارٹیشن رکھا ہے اور آپ جا کر یہاں سامنے بیٹھ لیں تو وہ بیمار گنہگار نہیں ہوگا، وہ تو اب کون گنہگار ہوں گے؟ ہم ساری مسجد بھری کھلی چھوڑ دی۔ اس کا آپ خیال رکھیں، اس طریقے سے آپ جو ہے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہوگا، پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اور میرے بھائیوں، یہ خاتمہ بالخیر کی جو بات آئی نا، یہ قرآن ہے نا، یہ بہت ڈر لگتا ہے، ایسے تو کئی عجیب عجیب واقعات ہیں، اور قرآن پاک کی عزت کرنے والے کا واقعات بھی دوسرے مؤذن کے سامنے نظر آ گیا۔ خاتمہ بالخیر، اور پہلے بیان کر چکا مولانا بدوی عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر 3 مرتبہ کھولی گئی مدینہ منورہ میں، دوسرا میت رکھنے کے لیے۔ وہاں ہوتا ہے نا بھئی مدینہ منورہ میں لاکھوں آدمی آج تک دفن ہو گئے ہوں گے، تو وہاں قبرستان تو کیا کرتے ہیں، ان کے پاس نشان ہوتی ہے کہ اتنی مدت کے بعد پھر اس طرف کا حصہ کھولتے ہیں، اتنے سال کے بعد پھر
تو ان میں ان کا بھی نمبر آیا، تینوں مرتبہ جیسا کفن ہے ویسا ہی ہے، بالکل بند کر دیا، اور ابھی نہیں کھلی جاتی۔ ان کے نواسے سے میں نے سنا، کتاب میں تو پڑھا، لیکن ان کے نواسے کی یہاں دعوت تھی میری مدینہ منورہ میں، تو میں نے ان سے خود پوچھا، ان سے میرا تعلق ہے، محبت کرتے ہیں وہ، ان کا بالکل یہ سچا واقعہ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں قرآن پاک کا جو حافظ ہو اس کی طرف کبھی میرے ابا نے پاؤں نہیں کیا، اور کہا جب فالج ہو گیا، یعنی یہ پیراڈائز ہو گیا، تو اس وقت ایک خادم کو کر کیا کہ دیکھو وہاں جو آوے حافظ قرآن ہے تو اس کو کہنا ادھر سے نہیں آؤ، ادھر دوسرے بعد میرے سیرانے پر آؤ، کیونکہ میں پاؤں تو یوں کر نہیں سکتا، پاؤں تو ہل نہیں سکتا، بالکل بیمار، پیراڈائز کہتے ہیں رکھوا، جس پاؤں تو ہٹا نہیں سکتا، تو خادم کو مقرر کیا تھا کہ اس طرف لے آؤ، کسی حافظ قرآن کے پاؤں بھی نہیں کرتے تھے، آپ نے دیکھا۔ تو میرے دوستوں کما گئے، کیسے کما گئے؟ دنیا کے اندر اللہ نے نشان دیا، 3 مرتبہ پوری اللہ نے ان کے جسم کو کیا محفوظ رکھا۔ آج قرآن پاک، اور یہ خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالسوء، اس کا خوب خیال رکھو۔ ایک تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہے نا، یہ ہے، ورنہ کچھ بھی ہو جائے تو مجھے تو رات بھر نیند نہ آئے، کیونکہ شاید صبح سے پہلے مر گیا تو اس کے پاس معافی مانگنے کا بھی رہا، ہے نا، ہاں، اور یہ پہلے گرفت ہوگی۔ اللہ اپنی چیز تو معاف فرما دیتے ہیں، ہے نا، لیکن بندوں کی چیز کے متعلق تو برابر سوال ہوگا۔ تو بھائی سمجھ میں آیا نا، آج یہی درس ہے انشاءاللہ۔ آپ لوگ پڑھو تو بھی ایسا پڑھو، ابھی آپ کی مرضی کی بات ہے کہ آپ کے پڑوس والے کو تکلیف نہ پہنچے، جو تسبیح پڑھ رہا ہو کوئی، یا کوئی ایسے پڑھو، اتنا پڑھو کہ آپ کے کان کے اندر آ جائے۔ جہاں پارٹیشن رکھیں گے مریضوں کے لیے، بیماروں کے لیے، ان کے سامنے جا کر نہ بیٹھ جائے، اس کا بھی ادب کرے کہ وہ جہاں بیٹھے ہیں پڑھے، بس ٹھیک ہے، تو یہ ذمہ دار لوگ کر لیں گے، ٹھیک ہے نا، تو کل یہ کر لینا، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس طریقے۔ باقی ساری مسجد کھلی پڑی ہوگی، آپ بیٹھ کے پڑھیے، اللہ کی مسجد ہے، اللہ کے گھر کی، بس اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے۔ بس آج یہی درس ہوا، اور یہ 9 حدیثیں ہو چکی ہے، ابھی تقریباً 31 باقی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے روزانہ یہ عشاء کے بعد زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ آج تھوڑا سا اگر زیادہ لگ گیا ہو تو لگ گیا، لیکن انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا۔ یا اللہ مرتے وقت ہمارے اعمال کا بدلہ نہ لیجیے مولا کریم، بہت ہی گنہگار ہیں، پتہ نہیں یا اللہ ہم نے کہاں کیا کیا ہوگا۔ یا اللہ تم مرنے سے پہلے یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ رمضان مبارک میں یا اللہ اس آدمی کی طرح بنانا جس نے قرآن پھینکا ہو۔ یا اللہ جو بھی کچھ ہو چکا ہے معاف فرما دے رمضان میں۔ یا اللہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کہتے ہیں کہ جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے سکرات میں بہت جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو اپنی عورتوں کو خوامخواہ تکلیف پہنچاتے ہیں، جو عورتیں مردوں کو خوامخواہ، کہتے ہیں ان کی سکرات کے اندر ان کو ایک عجیب قسم کی تکلیف ہوتی ہے۔ یا اللہ حفاظت فرما، آج تک ہو گیا معاف فرما، عورتیں بھی معاف فرما دے اپنے شوہروں کو، اور شوہر بھی اپنی عورتوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا۔ مولا کریم ہم سے بہت ہی گناہ ہو گئے ہیں، یا اللہ اس رمضان مبارک میں ہماری توبہ قبول فرما لے۔ یا اللہ یہاں ہر بیٹھنے والوں کی یا اللہ توبہ قبول فرما لے، سب کی قبول فرما لے، ہم سب کو گناہوں سے پاک فرما دے۔ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، آمین کہو، آمین کہو، آمین۔ یا اللہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہمیں یا اللہ پاک فرما دے، یا اللہ پاک فرما دے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو دونوں جہان کی بلا عطا فرما، جن اولادوں کو یا اللہ مناسب ٹھکانہ نہ ملا ہے ان کو عطا فرما دے، جن کا ہو گیا ہے ان کی یا اللہ زندگی کو آرام والی زندگی بنا دے، قرض مندوں کے قرضوں کو یا اللہ دور فرما، ریب سے سامان پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین حلال روزی والوں کی حلال روزی چلا دے، مولا کریم ارحم الراحمین۔ اور ہمارے بہت ساری اللہ پریشانیاں سب کو دور فرما، امت کے معاملے کو آسان فرما دے، امت کے معاملے کو آسان فرما دے۔ یا اللہ رمضان مبارک یا اللہ یہ 10 دن 11 دن محض آپ کے فضل و کرم سے گزرے ہیں، ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یا اللہ باقی دن میں بھی مولا کریم تو کرا لے، یا اللہ باقی دن میں بھی تو کرا لے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، ہمارے والدین، ماں باپ، بھائی بہن، اولاد، بیوی، یا اللہ
یا ارحم الراحمین، سارے بیٹھنے والوں قبول فرما یا اللہ، دروازے تک دور تک یا اللہ جو بیٹھے ہیں مولا کریم یا اللہ ان سب کو قبول فرما لے یا اللہ، یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔